آج آپ سب لوگوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے بلایا ہے، اور وہ ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات، جیل میں خان صاحب کی حالت، اور جو نیوز آئی ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم نے یہ پریس رپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، خان صاحب کے ساتھ ہماری وکلاء کی لاسٹ ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایکسپٹ ایک وکیل صاحب کی، جو 20 دسمبر کو ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی کی فیملی لاسٹ ملاقات 2 نومبر کو ہوئی۔ خان صاحب کی فیملی کی لاسٹ ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس پہ ہماری تشویش بڑھتا جا رہا ہے۔ آج تک ہمیں نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کر لیں، نہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی، ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وہ آرڈر ہیں جو امپلیمنٹ ہونے ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ کل بھی ہم نے ایک پٹیشن فائل کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی طرف سے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ہم نے ایک یادداشت بھی کل میں اور سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب اور بھائی ہمارے پارلیمنٹیرین صاحب گئے تھے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک یادداشت بھی وہاں ان کے پاس لے کے گئے تھے۔ جو سیریس نیوز ہے، جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت تشویش کی باعث ہے، جو خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک نیوز پہلے وی لا کے ذریعے سے آئی، پھر نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ایک ریلائبل نیوز پیپر میں کہ خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا، اور پھر واپس ہسپٹل لے کے گئے، جیل لے کے گئے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے پورے قوم، ملک اور پارٹی اور فیملی میں بہت تشویش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے کسی صورت ریموو کرنے کا علاج معالجے کے لیے فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ پھر آج تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس بیماری کے پیش نظر ان کو ہسپتال لائے گئے تھے، کس ڈاکٹر نے ان کو ایگزامن کیا، اور کیوں کر ان کو واپس لے جایا گیا، ایسی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیونکہ فیملی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں قانون میں تبادلے کر کے، آئین کے تبادلے کر کے، کہ آپ اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں آپ کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، اس کی تشویش بڑھ رہی ہے بہت زیادہ۔ یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، حکومت نہیں سمجھ رہی، لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ ان مسائل کے ادراک ضرور کر لیں۔ یہ ایک ملاقات آپ ہونے دیں، ہر صورت ہونے دیں۔ یہ 8 فروری تک آپ ملاقاتیں کسی صورت نہ روکیں۔ فیملی کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو آپ تسلیم کر لیں۔ یہ ہم فقط اس وقت اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کریں تاکہ عوام کی دلوں میں جو تشویش ہے، پارٹی کے پاس جو تشویش ہے اور فیملی کے اندر جو تشویش ہے کہ یہ فلم جو بھی ہیں اس میں ان کے حق مالکیت کو وہ کرنے کے لیے اور بات کرنے کو تیار ہیں۔ جب بات چیت ہوگی تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس کا باہر آنا ہے۔ اس کو irrelevant کر کے الگ کر کے آپ کیسے باجت کر سکتے ہیں؟ البتہ جو خوف ہے، ان کا ڈر ہے، وہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ عمران خان کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ دیکھیں، پاکستان کے جس کو 2+2=4 کا پتہ ہے نا، پاکستان کے تمام مسائل کا حل فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، پارلیمنٹ طاقتور ہو جائے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی وہاں بنے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ وہ پارلیمنٹ آئے گی، ریفارمز کر لے گی، چیزوں کو ٹھیک کر لے گی، جو خراب ہے ان کی اصلاح کر لے گی۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے، ہر کوئی جس چیز کا اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور آئین نے جو اس کی ڈومین اور جگہ رکھی ہے وہاں اس کو واپس جانا پڑے گا، نہیں تو یہ پاکستان پھر اگر ایسا نہ ہوا، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جو آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ آخری لوگ ہوں گے آئین کی بات کرنے والے۔ فیڈریشن کی بقا آئین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آئین کا تقدس بہت اہم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے اور عوام نہ سمجھ اور بے عقل ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے،
ینگ لڑکے جی 18 سال کا لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس کو ووٹ دیں. 18 سال کے لڑکے کو بھرتی نہ کرو, 18 سال کے لڑکے کو تم جناب کوئی ذمہ داری نہ دو. کہاں سے رہتے ہو یار آپ؟ 18 سال کا لڑکا جاب نہیں کر سکتا, 18 سال کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. عوام سے فرار کر رہے ہو, ڈرتے ہو. اصل راستہ یہ ہے کہ واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور جو ظلم ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. اور جن لوگوں کو طاقت کا نشہ ہے, اگر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آئیں الیکشن لڑیں, درست ہے نا. اور وائلہ جو بھی پولیٹیکل پاور گین کوئی کرتا ہے یہ اللیگل ہے, اللیجیٹیمیٹ ہے, غیر مشروع ہے. پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے, خدا بھی اجازت نہیں دیتا. تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی؟ اللہ کی ہے. قرآن و سنت سپریم ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک کی جگہ معین ہے وہاں پر. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے, اور وہ پریکٹس کریں گے پاور کو بانوان امانت کے طور پر, کیونکہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, حکومت اللہ کی ہے. یہ پریکٹس کریں گے اس پاور کو, ایسے پریکٹس کریں گے کم از کم یہ ان کو یقین اور اطمینان ہو کہ ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو غزہ جا رہے ہیں اللہ راضی ہے ان پر؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا غزہ کے مظلوموں کے لیے اٹھو, لڑو, قتال کرو, نسل کشی کو روکو. یہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں, اس امریکہ کے ساتھ, جو غزہ کے جو جنگ بندی کے اوپر ویٹو کرتے رہے. جنگ بند ہونے کے خلاف ویٹو کرتے رہے. جنگ بندی ہونی چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ جنگ بندی کے ویٹو کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اور کس لیے؟ اسرائیل جو کام نہیں کر سکا, اب وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. یہ سمجھنا کہ جناب حضرت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو نجات دیں گے, ان کی پاور باقی رہے گی ان کے ساتھ. جس کشتی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بیٹھے ہیں, وہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور غرق ہونے کے کوئی اور لے کے نہیں جائے گی. یہ نجات دہندہ نہیں ہے. ان کے دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. دنیا کی قانون کو نہیں مانتے. آپ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ سائن کیا نا, یونائٹڈ نیشن کو بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں, بائی پاس کر رہے ہیں. اس جگہ آپ جا رہے ہیں جہاں پر ویسٹرن کنٹریز نہیں آ رہے ہیں, جہاں چائنا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ ہم نہیں آئیں گے, ہم آپ کو یونائٹڈ نیشن کو ریلیونٹ نہیں کرنے دیں گے, بائی پاس نہیں کرنے دیں گے. روس نہیں ہے, برطانیہ نہیں ہے, فرانس نہیں ہے, اور آپ وہ مسلمان ممالک وہاں چلے گئے جب وہ چیخ اور چلا رہے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہماری مدد کو آؤ, فلسطین کے, غزہ کے بچے. اس وقت تو آپ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے, آپ بہرے بھی تھے, اندھے بھی تھے, اور آج کیسے وہاں جا رہے ہیں آپ؟ شرم کا مقام ہے ان کے لیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لہٰذا عمران خان اگر ہوتا تو شاید ایسی صورتحال نہ ہوتی. پاکستان کا کم از کم یہ گرا ہوا اور خلاف آئین, خلاف قانون رول نہ ہوتا. اور پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر دیا, پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا ہے. ابھی تو باتیں چل رہی ہیں, خبروں میں آ رہا ہے کہ کابینہ سے بھی نہیں پوچھا ہے. یہ حالت ہے ملک. اپنے ملک میں تو اپنا امن لانے سے رہے آپ, اب جناب اللہ چلے وہاں پر امن لانے کے لیے.